حضرت ہندہ بنت عتبہ رضی اللہ عنہا صحابی رسول حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی سگی والدہ اور ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی سوتیلی والدہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوتیلی ساس ہیں۔ ان کا اصل اعزاز یہ ہے کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ ہیں۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے بہت سے افراد اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف برسرے پیکار رہے، لیکن جب اسلام لے آئے تو اپنا سب کچھ دین اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ چنانچہ حضرت ہندہ بنت عتبہ اور ان کے شوہر حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ بھی اسلام کے خلاف کارروائیوں میں مصروف رہے۔ غزوہ بدر و غزوہ احد میں وہ کفار کے صف میں ہی کھڑے تھے۔ صرف یہی نہیں بلکہ متعدد وہ افراد جو بعد میں اسلام کے محافظ، نمائندے، لیڈروں، قائد، سپہ سالار اور ہیرو بنے، حالت کفر میں اسلام مخالف اعمال میں مشغول رہے، لیکن جب باری تعالیٰ نے توبہ کی توفیق بخشی اور وہ قبول اسلام کے لیے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گئے تو ان کی سابقہ تمام خطائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دی۔ مثلا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے غزوہ احد میں پشت کی جانب سے لشکر اسلام پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں جنگ کا وقتی طور جو پاسا پلٹا سیرت و حدیث کی کتب میں نقش ہے۔ 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہوئے۔ خود رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہوئے، لیکن بعد میں یہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سیف اللہ و سیف الرسول بنے۔ حضرت وحش بن حرب رضی اللہ عنہ نے اسی غزوہ احد میں عمر رسول یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ کر کے انہیں شہید کیا، لیکن جب اسلام لائے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اسلام قبول فرمایا اور رب ان سے راضی ہوا۔ انہی دلخراش واقعات میں ایک واقعہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے کلیجہ چبانے کا بھی ہے، جس کی سند و حیثیت پر محدثین نے کلام کیا ہے۔ تاہم کلیجہ چبائے جانے کا یہ واقعہ اگر ثابت بھی ہو تو یہ واقعہ حضرت ہندہ رضی اللہ عنہا کے قبول اسلام سے پہلے کا ہے، جس کو صرف وہی شخص اچھال کر تان و تشنید کر سکتا ہے جس کے اندر سیاہ بختی یعنی دل سیاہ ہو چکا ہو۔ کلیجہ چبانے کا یہ عمل پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف برسرے پیکار ہونے، صحابہ کو شہید کرنے اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے وغیرہ جرائم سے بڑا جرم نہیں تھا۔ ایسے افعال کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سینے سے لگایا، اور قرآن کریم میں باری تعالیٰ نے اپنی رضا و خوشنودی کا اعلان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام پہلے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حالات صحابہ کی معروف مستند کتاب اسد الغابہ میں ہے۔ حضرت ہندہ بنت عتبہ رضی اللہ عنہا فتح مکے کے موقع پر اسلام لائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت فرمائی، اپنے شوہر حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی شکایت کی کہ وہ کنجوس ہیں، انہیں مال نہیں دیتے کہ جس سے ان کی اور ان کی اولاد کی کفایت ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ان کے مال سے بقدر ضرورت لے لیا کرو۔ اس کے بعد جنگ یرموک میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی معیت میں شرکت کی اور کفار کے خلاف برسرے پیکار رہی۔ علامہ ابن الاسیر الجزری رحمۃ اللہ علیہ اسد الغابہ میں ارقام فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن اپنے شوہر حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا وہی سابقہ نکاح برقرار رکھا۔ ایک ہی دن دونوں اسلام لائے۔ ان میں عزت نفس، غیرت رائے، تدبیر اور دانش مندی پائی جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان کا اسلام قبول کیا بلکہ انہیں مرحبا کہا۔ چنانچہ الطبقات الابن سعد میں ہے، فتح مکہ کے دن حضرت ہندہ اور ان کے ساتھ دیگر خواتین نے اسلام قبول کیا۔ رحمت عالم صلی اللہ
علیہ وسلم کے پاس ابتح مقام میں حاضر ہوئیں اور آپ کی بیعت کی۔ حضرت ہندا نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے اس اسلام کو غلبہ عطا فرمایا، جسے منتخب کیا تاکہ آپ کا رحم ہمیں نفع دے۔ یا رسول اللہ، میں اللہ پر ایمان لانے والی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والی عورت ہوں۔ پھر حضرت ہندا نے اپنا نقاب اٹھایا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہندا بنت عتبہ ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کو مرحبا اور خوش آمدید۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ان کا انتقال ہوا۔ اسی دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے والد محترم ابو قحافہ عثمان رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہوا۔ ان تفصیلات اور روایات کے بعد یہ بات بالکل صاف واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت ہندا رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ تھی۔ آپ نے انہیں خوش آمدید کہا۔ انہوں نے کفر کی مخالفت اور اسلام کی معاونت میں جنگوں میں حصہ لیا۔ اب جہالت و ناواقفیت یا ضد و عناد اور بغض و عداوت کی بنیاد پر حضرت ہندا رضی اللہ عنہا کی ان کاموں کا تذکرہ کرنا جنہیں اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا، دریدہ دہنی، بدبختی، باطنی خباثت اور اخروی ہلاکت و تباہی کا موجب ہے۔ دنیا آخرت کی عزت، فوز و فلاح، رشد و ہدایت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے متعلق اپنے ذہن و فکر اور دل و دماغ کو صاف رکھنے میں ہی بھلائی ہے۔